بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ پچھلی آڈیو میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت عبدالمطلب نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے 10 بیٹے عطا ہوئے تو ایک بیٹا میں کعبۃ اللہ کے پاس جا کے قربان کروں گا۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سلسلے میں عبدالمطلب کو اپنی قوم کی طرف سے کس قدر دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن اس قدر شدید دباؤ کے باوجود فقط یہی دونوں باپ بیٹا اس کنویں کی کھدائی میں مسلسل مشغول رہے، یہاں تک کہ آخری روز کی منت شاکہ کے بعد زمزم کا پانی نمودار ہو گیا، جو کہ آج تک جاری و ساری ہے، سبحان اللہ، اور خلق خدا اس سے خوب مستفید ہو رہی ہے۔ الغرض زمزم کی کھدائی کا کام انہی دونوں باپ بیٹے نے بلا شرکت غیر مکمل کیا، لہٰذا یہ کنواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ عبدالمطلب کی بھی یادگار ہے۔ دوسرا واقعہ جو عبدالمطلب کے دور میں پیش آیا اور جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ فیل میں موجود ہے، وہ یہ کہ ملک یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ مکہ میں ایک گھر ہے جسے لوگ اللہ کا گھر کہتے ہیں اور اس کی بے انتہا تعظیم و تکریم کرتے ہیں، تو اس نے اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ابرہہ کی طرف سے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی اس ناپاک و مذموم خواہش کے پیچھے اصل محرکات، اور پھر جب وہ اس مقصد کے لیے یمن سے روانہ ہوا اور پھر جب مکہ مکرمہ کی حدود میں پہنچا تو اس دوران کیا کیا ہوا، اس سلسلے میں کافی تفصیل ہے جو کہ تاریخ کی کتب میں مذکور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی غرض سے وہ ایسا لشکر جرار لیے ہوئے مکہ کی حدود میں داخل ہوا اور پیش قدمی شروع ہوئی کہ جس میں بڑی تعداد میں ہاتھی موجود تھے، جو غالباً جنگی مقاصد کے لیے استعمال کے علاوہ مزید یہ کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی غرض سے بھی لائے گئے تھے۔ جب یہ لشکر مکہ مکرمہ کے مضافات میں پہنچا، مینا کے مقام پہ، تو اچانک فضا میں اللہ کی قدرت سے چھوٹے چھوٹے پرندے نمودار ہوئے، غول کے غول تھے، جو غول کی شکل میں تھے۔ یہ پرندے اپنی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں لیے ہوئے تھے، اور لشکر کے عین اوپر پہنچ کر ان پرندوں نے وہ کنکریاں برسا دیں، جس سے وہ تمام لشکر ہاتھیوں سمیت نیست و نابود ہو گیا، اور یوں اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ جس سال مکہ مکرمہ میں یہ واقعہ پیش آیا، اسی سال وہاں ولادت باعث سعادت ہوئی، سبحان اللہ، قربان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ عبدالمطلب نے زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی۔ اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے جو سب کے سب جوان ہوئے اور اپنے باپ کے دست و بازو بنے۔ ان 10 بیٹوں میں سے عبداللہ سب سے خوبصورت اور والدین کے لاڈلے تھے۔ اب عبدالمطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کی فکر لاحق ہوئی، یوں بیٹوں کو اپنی قسم کے بارے میں بتایا تو سب بیٹوں نے باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، جس پر قرآن اندازی کی نوبت آئی۔ قرے میں سب سے لاڈلے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ ایک روز عبدالمطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو قربانی کی غرض سے کعبۃ اللہ لے گئے، تو گھر سے روانگی کے وقت عبداللہ کی بہنوں کی حالت بگڑ گئی اور وہ زور زور سے رونے لگی، جس پر وہاں لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ سرداران قریش بھی آ پہنچے۔ سرداروں اور خاندان کے بڑوں نے اصرار کیا کہ عبداللہ کو قربان کرنے کی بجائے قسم پوری کرنے کی کوئی اور صورت اختیار کی جائے۔ لوگوں کے بے حد اصرار کے نتیجے میں عبداللہ کے بھائیوں میں سے ابو طالب نے ہمت کی اور والد کے آگے التجا کی کہ عبداللہ کو قربان نہ کیا جائے، کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے۔ ان سب لوگوں کے اصرار پر عبدالمطلب نے کہا کہ پھر آپ لوگ ہی اس مسئلے کا حل بتائیں۔ اس پر ان سب نے طے کیا کہ یثرب میں موجود ایک مشہور کاہنہ رہتی ہے، اس سے رجوع کیا جائے، وہی اس مسئلے کا حل بتائے گی۔ چنانچہ یہ لوگ طویل سفر طے کر کے مدینہ پہنچے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ کاہنہ تو اور آگے خیبر گئی ہوئی ہے، اور کچھ معلوم نہیں کہ کب اس کی واپسی ہوگی۔
तब ये लोग मदीना से खैबर पहुँचे। तमाम सूरत हाल बयान की, जैसे सुनकर उसने दरियाफ्त किया कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई किसी को कत्ल कर दे तो मकतूल के वरसा को क्या कातिल की तरफ से क्या फिदिया या खून बहा दिया जाता है। उन्होंने जवाब दिया कि हमारे यहाँ खून बहा के तौर पर ऊँट दिए जाते हैं। ये सुनकर काहिना ने कहा कि एक तरफ अब्दुल्ला और दूसरी तरफ 10 ऊँट रखे जाएं, फिर दोनों के दरमियान कुरानंदाजी की जाए। कुरानंदाजी की गई, नाम अब्दुल्ला का निकला। काहिना ने कहा 10 ऊँट बढ़ाते जाएं, यानी एक तरफ अब्दुल्ला, दूसरी तरफ 10 ऊँट और बढ़ा दिए गए। चुनांचे दोबारा कुरानंदाजी की गई, नाम फिर अब्दुल्ला का निकला। काहिना के कहने पर हर कुरानंदाजी में 10-10 ऊँट बढ़ाते गए। कुरानंदाजी होती गई, ऊँट बढ़ते गए और फिर 100 ऊँट हो गए तो कुरा में नाम ऊँटों का आया। बाकी वाक़यात अगली ऑडियो में पेश किए जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।